قل ان صلاتی اے میرے حبیب آپ بول دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری موت، میری زندگی، میری حیات، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے. اور دوسرا نقطہ ہے للہ رب العالمین، کوئی کام ہو تو اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اخلاص بتایا گیا، اگر اخلاص نہ ہو تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. اخلاص کا ہونا ضروری ہے، اخلاص کا ہونا ضروری ہے، یہ دوسری بات بتائی گئی. اگر اخلاص نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس عبادت کی کوئی اہمیت نہیں. اور زندگی اور موت اللہ کے لیے کیا مطلب ہے؟ پوری زندگی لگا دیجئے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں، یہ مطلب ہے. یعنی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. شاعر بہت اچھا کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ کے دین کی تبلیغ یہ ضروری ہے. اور ایک نقطہ بتاتا ہوں ایک آیت کریمہ کی روشنی میں، مفسر کا تفسیر دیکھو کتنا پیارا ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے میرے رسول آپ کے اوپر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی تبلیغ کر لیجئے. آپ ایک نقطہ تو یہ ملا کہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی تبلیغ نہیں کرنی ہے آپ کو، ما انزل الیک کی کرنا ہے. جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل کی گئی وہ قرآن اور سنت ہے. دو چیزیں نازل ہوئی ہیں، قرآن اور سنت، وہی مطلو وہی غیر مطلو، ان کی تبلیغ کیجئے. آپ دیکھیے قرآن اور سنت کے علاوہ ہر چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے. بہت بڑے مسلمان بیچارے، پورے آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، پوری بنیاد ڈیمیجڈ ہے، خراب ہے پوری کی پوری. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ تبلیغ کیجئے قرآن و سنت کی. اور ایک نقطہ بڑا پیارا لکھا ہے مفسر نے کہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھائیں گے اللہ کی حفاظت، نصرت اور مدد آپ کے ساتھ رہے گی. تو اللہ کی نصرت اور حمایت کو زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانا. اس کے مان بات یہ آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. یہ لوگ کہا گیا، نام بھی نہیں لیا گیا کہ نام لینے کے قابل نہیں ہے. کہا واللہ یعصمک من الناس، دنیا کے تمام لوگوں سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. یہ کون ہے؟ فلاں صاحب مسلمانوں کے دشمن ہے، فلاں صاحب مسلمانوں کے دشمن. کائے کو ان کے پیچھے پڑنا، کائے کو گانا گانا گا رہے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا. پہلے اپنی حالت تو دیکھو کہ تم کہیں تم تو ظالم نہیں ہو. اچھا اس بات کے لیے ایک آیت کریمہ یاد آئی، پڑھ دیتا ہوں. ٹائم بھی کیسا بھاگتا ہے، رن آؤٹ ہو رہا ہے پھر. تو وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم ظالم کے اوپر ایک دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو پریشان ہیں اور ظالموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، ہم خود ظالم ہیں نا، اس لیے کہ ظالم کے اوپر ظالم کو مسلط کیا جاتا ہے. تو اپنا غریبان ہم دیکھتے نہیں اور دوسروں کے لیے گانا گاتے پھر رہے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ایک ظالم ہوتا ہے نا تو اس سے بڑے ظالم کے اس ظالم کے اوپر اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیا جاتا ہے. ظالم کے اوپر ایک قصہ یاد آیا. ایک صاحب کی بیوی انہیں بہت پریشان کرتی تھی، اتنا ستاتی تھی، ناک میں دم کر رکھا تھا. یہ آدمی بہت پریشان تھا. پانی مانگو تو گالیوں پہ آ جاتی تھی، کھانا مانگو تو جھاڑو پہ آ جاتی تھی. بہت پریشان تھے. کچھ معلمات آئیں، ان کا کچھ پروگرام تھا. جب آئی بیان سن کر کے تو پورا انداز اس کا چینج ہو گیا تھا. چائے لاؤں؟ ہاں لاؤ. ناشتہ لاؤں؟ وہ حیران ہے کہ یہ تبدیلی اس کی زندگی میں کیسے آئی، پریشان حال ہے وہ. ایک دو دن کے بعد اس نے پوچھا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں یہ تمہاری زندگی میں انقلاب کیسے ہے، اتنی نافرمان تھی تم اب اتنی فرما بردار ہو گئی. کہا کہ وہ معلمات جو آئی تھیں ان کی ایک بات سن کر کے میں فرما بردار ہو گئی ہوں. کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ کہا یہ معلمات نے کہ جس آدمی کی بیوی نافرمان ہو تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بیوی کی اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرے گا. شوہر نے چڑ کر کے کہا تو؟ کہا کہ تجھے جنت میں جانا ہے نا تو اپنے عمل کی وجہ سے جا، میری وجہ سے کیوں جا رہا ہے جنت میں؟ تو یہ ظالم. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ایک ظالم ہوتا ہے نا تو اس سے بڑے ظالم کو
اس کے اوپر مسلط کر دیتے. ایک صاحب کو سیکنڈ شادی کرنے کی بڑی آرزو تھی. کہتے ہیں پہلی کا منہ دیکھتے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. بات چیت ہو گئی, طے یہ پایا کہ کل جمعہ کے دن, یہ معاملہ جمعرات کا ہے, کل جمعہ کے دن شادی طے ہے. ابھی ایک صاحب نے جدہ سے مجھے فون کیا کہ حضرت ایک ایسے ٹاپک پر آپ بیان دیجئے, حافظ صاحب کو بھی بولے ہیں وہ, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی ایک ٹاپک ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر دوسری شادی کر لینا اور زندگی بھر پہلی والی کو پتہ نہ لگے, اس پر ذرا دلائل اکٹھا کر دیجئے. حضرت آپ ہی کی بس کر ہو گئے. میں کہا ٹھیک ہے, تیاری کرتا ہوں, دیکھتا ہوں. تو ان صاحب کو دوسری شادی کی, عقد ثانی کی بڑی خواہش تھی. جمعرات کے دن بات ہو گئی, لڑکے والی بھی تیار ہو گئے, خوشی خوشی آئے. بیوی کو معلوم ہو گیا, بہت کائیاں بیوی تھی, معلوم ہو گیا اس کو. بڑے پیار سے کھانا وانا کھلایا, سو گئے کھانا وانا کھا کر کے. بڑا اچھا کھانا, لذیذ کھانا بنایا تھا, کھانا کھا کر کے سو گئے. اب صبح اٹھے, اب دیکھ رہے شیروانی کہاں ہے, کرتا بہترین کہاں ہے, خوشبو کدھر ہے, پہن وہن کر کے ذرا نکلنے لگے. تو بیوی نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. اور کیا؟ کہا کہ آج سنیچر ہے. سنیچر کے دن جمعہ ہوتا؟ کہا کہ آج سنیچر ہے. بولے ہاں, تمہاری حرکت کا مجھے علم ہو گیا تھا, نیند کی دوا ملا دی تھی تمہارے کھانے میں, سنیچر کے دن اٹھ رہے ہو تم. اور دیکھو غرا کر, اس نے کہا آئندہ ایسے حرکت کی نا ڈوز بڑھا دوں گی, قیامت کے دن ہی اٹھو گی. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ایک ظالم کے اوپر ہم اس سے بڑے ظالم کو مسلط کر دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.